ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جو کچھ کھانا ہے یہیں پر کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روٹی کے ساتھ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت شہد کی ایک مکھی بنبناتی ہوئی آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ ہم مکھیاں بے قرار ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے۔ وہ کون ہے جو شہد لے کر آئے؟ کیونکہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہد پیش نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اس مکھی کے پیچھے چلے جاؤ اور شہد لے آئیں۔ حضرت علی مکھی کے پیچھے چل پڑے اور غار سے شہد لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ کرام نے کھانا کھانے کے بعد وہ مکھی پھر بنبناتی ہوئی آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مکھی اب کیوں شور مچا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس مکھی سے ایک سوال پوچھا تھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں اور پھیکے بھی، اور کچھ بد مزہ بھی، تو یہ تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے اور ہم اس کے تابع ہیں۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستے ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات مقدسہ پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، تو وہ بد مزہ پھیکے اور کڑوے پھلوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اسی درود پاک کی رحمت و برکت سے وہ شہد بن جاتا ہے، اور اس میں ہر مرض کی شفا مل گئی ہے۔ درود پاک کی حد درجہ فضیلتیں ہیں۔ اگر کڑوے پھولوں سے میٹھا شہد تیار ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔